السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین اکرام، میں آپ کو والدین کی عظمت بتا رہا ہوں اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تو میں یہ ساری احادیث کریمہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ تو جن حضرات نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اب آئیے گا، میں آپ کو بتاتا ہوں مال پر والد کا حق۔ ایک شخص حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ میرے باپ نے میرا مال لے لیا ہے۔ اس کا باپ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ کمزور تھا اور میں قوی، وہ محتاج تھا، میں مالدار، تو میں اپنی ملک سے اسے منع نہ کرتا تھا۔ آج میں کمزور ہو گیا ہوں اور یہ مالدار ہے، یہ مجھے اپنے مال دینے میں بخل سے کام لیتا ہے۔ پیارے، یہ پتہ ہے کس وقت کا واقعہ ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عرض گزار ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرا باپ میرے مال کو چھین رہا ہے، میرا باپ میرے مال کو مجھ سے جبراً چھین رہا ہے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ مقدمہ پہنچا تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس باپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایک وقت وہ تھا کہ میں بہت قوی تھا، یعنی طاقت والا تھا، اور یہ کمزور تھا۔ یا رسول اللہ، اس وقت یہ مجھ سے مال چھینا کرتا تھا لیکن میں اس سے کچھ نہ کہتا تھا۔ یا رسول اللہ، یہ جو بھی کہا کرتا تھا میں اس کے کہا کو پورا کیا کرتا تھا، اور یا رسول اللہ، آج جب میں کمزور ہو گیا ہوں اور یہ مالدار ہو گیا ہے، یہ طاقتور ہو گیا ہے، تو آج جب میں اس سے مال چھین رہا ہوں تو یہ آپ کی بارگاہ میں آ کر کے میری شکایت کر رہا ہے۔ تو دیکھیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے اتنا عرض کیا، یا رسول اللہ، آج میں کمزور ہوں اور یہ قوی ہے اور یہ مالدار ہے، آج میں غریب ہوں، تو یا رسول اللہ آج یہ مجھے اپنے مال سے روک رہا ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رونے لگے اور ارشاد فرمایا، کوئی پتھر اور ڈھیلا بھی سنے گا تو رونے لگے گا۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لڑکے سے فرمایا، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو بھی اور تیرا مال بھی، یہ دونوں تیرے باپ کے ہیں، اس لیے کہ جب تو چلنا بھی نہیں جانتا تھا، جب تو بولنا بھی نہیں جانتا تھا، اور تیرے باپ نے اس وقت تجھ پر کتنے احسان کیے، تجھے چلنا سکھایا، تجھے بولنا سکھایا، تجھے تیری پرورش کی، تجھے پالا، تو نے جس چیز کے لیے کہا انہوں نے اس کو پورا کیا۔ اس وقت انہوں نے تو یہ کہا نہیں تھا کہ یا رسول اللہ یہ میرے مال کو ایسے ایسے خرچ کر رہا، لیکن آج جب اس کی باری آئی ہے تو میری بارگاہ میں شکایت لے کر کے آیا ہے۔ آج تو کہہ رہا ہے کہ میرا باپ مجھ سے جبراً چھین رہا ہے، یہ بھی مال بھی تیرے باپ کا ہے اور تو بھی اپنے باپ کا ہے، تو اس لیے تجھ پر بھی حق ہے اور تیرے مال پر بھی حق ہے، تو چاہے محبت سے دے یا وہ تجھ سے جبراً چھینے، اس لیے اپنے ماں باپ پر خوشی خوشی خرچ کر۔ حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے اپنے والد محترم سے روایت کی ہے کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے پاس مال ہے اور اولاد بھی ہے اور میرے والد محترم میرے مال کے محتاج ہیں۔ فرمایا، تم اور تمہارا مال سب تمہارے والد کا ہے، تمہاری اولاد تمہاری بہترین کمائی سے ہے، بس تم اپنی اولاد کی کمائی کھا سکتے ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اور تمہاری کمائی، یعنی تمہارا جتنا مال ہے وہ سب کچھ تمہارے باپ کا ہے، اس لیے اپنے باپ کو کبھی بھی منع نہ کرو، جب بھی تمہارے باپ کچھ لیں تو ان کو نہ روکو، اس لیے کہ تم اب اپنے بچوں کی کمائی کھا سکتے ہو، لیکن کیا تمہاری کمائی تمہارے باپ نہیں کھا سکتے ہیں؟ والد بہشت کا دروازہ۔
حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ باپ بہشت کے بہترین دروازوں میں سے ہے، اب تو چاہیے تو اس دروازے کی حفاظت کر اور چاہے تو کھو دے۔ یعنی ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو اس جنت کا دروازہ باپ کے قدموں کے نیچے ہے، اور باپ کے قدموں کے نیچے جو دروازہ ہے اس دروازے کی شان یہ شان ہے کہ جنت کے بہترین دروازوں میں سے بہترین دروازہ جو ہے وہ باپ کے قدموں کے نیچے ہے۔ تو اس لیے اپنے باپ کی بھی خدمت کر، اپنی ماں کی بھی خدمت کر، اس لیے کہ ماں باپ دونوں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اگر ماں کی خدمت کرے گا تو ماں کے قدموں کے نیچے بھی جنت ہے، اور باپ کی خدمت کرے گا تو دیکھ باپ کے قدموں کے نیچے جنت کا بہترین دروازہ ہے۔ اب اگر جنت میں داخل ہونا ہے تو ماں کی بھی خدمت کر اور باپ کی بھی خدمت کر۔ ایسا نہیں ہے کہ ماں کی خدمت کی جائے اور باپ کی خدمت نہ کی جائے۔ والد کا ادب کیسے کرنا چاہیے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حاضر ہو کر خدمت اقدس میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یعنی ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس کے ساتھ ایک عمر رسیدہ آدمی تھا۔ اس نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا تیرے ساتھ کون ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے والد محترم ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے باپ کے آگے مت چلنا، جب بیٹھنے لگو تو باپ سے پہلے مت بیٹھنا، اپنے والد کو نام لے کر مت پکارنا اور اس کی وجہ سے کسی کو گالی مت دینا۔ اتنا ادب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے والدین کا بتایا ہے، تو اپنے والدین کے ساتھ ہمیشہ بھلائی کرو، ان کی خدمت کرتے رہو۔